ومن علومک علم اللوح والقلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما وأحسن منک لم ترکت عینی وأجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول جو خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، سبحان اللہ، اونچا کہہ دیں، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے، سارے کہہ دیں میں گدا ہوں اپنے۔ یہ سبق ہمیں بریلی کے بابا نے پڑھایا تھا کہ دنیا داروں کی گدا نہ بننا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی وزیر کی خوش آمدیں کرتے پھریں؟ بریلی کے بابا نے کہا ہم گدا ہیں اپنے کریم کے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول جو خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صاحبو، ایک ایسی خوبصورت ابتدا زندگی کی جسے ہم شادی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ شادی کا معنی خوشی ہے، اس خوشی کی ابتدا، نئی زندگی کی ابتدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یقیناً یہ صحرا علامہ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پہ جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، جیسے جیسے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ نوجوان وابستہ ہو رہے ہیں، سوچیں بدل رہی ہیں، اور ہر طرف سے آواز آتی ہے ہماری خوشیاں بھی مصطفیٰ کے لیے۔ غم کا موقع ہو پھر بھی لبیک کے نعرے، خوشی کا موقع ہو پھر بھی تاجدارے ختم نبوت کے نعرے۔ اس لیے کہ بابا خادم حسین رضوی نے بتایا ہے، جو زندگی عشق مصطفیٰ سے خالی ہو وہ زندگی نہیں، وہ موت ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جو عشق مصطفیٰ میں گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ مومن اپنی زندگی مرنے کے لیے گزارتا ہے۔ چراغ گولڈا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبق تو پڑھایا تھا، مریدوں کو یاد ہو نہ ہو، کہا تھا عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر۔ گولڈے کے پیر نے بتایا تھا مرنا سب نے ہے، پر عزت سے وہ مرتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جو سونے کے نام پہ مر جاتا ہے، جو سونے کے نام پہ مرتا ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر۔ تو اصل خوشیاں ہی وہی ہیں
کہ جس کی ابتدا ذکر مصطفیٰ کریم سے کی جائے. پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے، فرمایا جس کام کی ابتدا علماء بیٹھے ہیں اللہ کے نام سے کی جائے اس کام کا انجام اچھا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں 4-4 5-5 بچوں کی ماؤں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ ساری دین سے دوری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سے دوری، اور وہ نحوستیں جو ہم شادی کے موقع پر گانا بجانا، بے حیائی کے پروگرام، مہندی کے نام پہ اور اس طرح کے پروگرام جب شادی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے. شادی تو رحمت ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. تو میں محمد عثمان بھٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں سردی کے اس موسم میں ہمارے تحریک لبیک کے نوجوان دور دور سے موٹر سائیکلوں پہ سفر کر کے ماشاءاللہ آئے. یہ آپ کی محبتیں ہیں اپنے بھائی کے لیے، اور یہ رشتے لبیک یا رسول اللہ کے رشتے ہیں. یہ رشتے لبیک کوئی بھی نہیں تھا، یہ مستنصر بیٹھا ہوا ہے. بھائی آپ کیوں بیٹھے؟ بولے میری بھائی کی شادی. بولے نا ذرا زور سے سبحان. یہ قوموں کی یہ لسانیت اس نعرے نے مٹا دی. آپ کے میں بیٹھے ہیں، آپ سندھ میں بیٹھے ہیں، بلوچستان میں بیٹھے ہیں، جب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، تو آواز اور صدا بتاتی ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہیں، مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے سارے ایک ہی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ساری پارٹیوں کے لوگ کہتے ہیں جو کارکن لبیک یا رسول اللہ کے پاس ہے نا، ایسے کارکن کسی کے پاس نہیں ہے. سارے کہتے ہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ یہ وہی نوجوان ہیں، کبھی تمہارے نعرے لگاتے تھے، اب فرق کیا پڑا؟ فرق ایک ہی ہے، اب سینے میں عشق مصطفیٰ کا کرنٹ آ گیا، اب حضور کی محبت کا کرنٹ آ گیا. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب حضور کی محبت دل میں آ جائے پھر کوئی بھی دنیا کی دولت، دنیا کا عہدہ بڑے سے بڑا وہ نظروں میں جچتا نہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. یہ باتوں کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت یہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے جیسے ادنا کارکن، میرے جیسے ادنا کارکن دنیا نے کروڑوں کی آفر کی. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پاؤں کی ٹھوکر ہے، ہم تو مدینے والے کی گلی میں بستر لگائے ہوئے ہیں ہمارے. اور انشاءاللہ العزیز ہم مایوس نہیں ہیں. لوکی ادھر ادھر بیٹھ کے یہ انہوں نے کی کر لینا، اسی کچھ نہیں کرنا، مدینے والے نے کرنا، عرش والے نے کرنا. بولیں ذرا زور سے، محبت سے سبحان اللہ بولیں آپ. ہم نے کچھ نہیں کرنا، عرش والا خدا کرے گا، مدینے والے مصطفیٰ کریں گے، ہم نہیں کچھ کریں گے. تو جے انہاں تے تینوں اعتبار نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جے رب دی رحمت ہے تینوں یقین نہیں ہے، تو پھر کان کھرکدا رہے. بات سمجھ آ رہی؟ ہمیں یقین ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا جو تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا، کیونکہ یہ سبق رات کی تاریکی میں
माओ ने अपने बच्चों को पढ़ाया था, तो बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें याद करवाया है। हुजूर की मोहब्बत कुरान कहता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ईमान वालों की निशानी ये है कि वो अपनी जानों से ज्यादा ज़हरा के बाबा से मोहब्बत करते हैं। अन-नबी औला बिल मोमिनीना, ये नबियों का नबी, क्योंकि खिताब तो मुफ्ती साहब आ गए ना जी बस थोड़े चंद लम्हों के बाद उन्होंने आ जाना है। अन-नबी अलिफ लाम मारफा का है, कहा ये नबियों का नबी, ये खास नबी, ये रसूलों का रसूल। इसकी शान ये है कि ईमान वाले इससे मोहब्बत करते हैं। मालिक कितनी मोहब्बत करते हैं, और मैं मिन अनफुसिहिम, अपनी जानों से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये जाने क्या चीज है, सब कुछ साहबा ने वारा ना। बोले एक दफा जोर से सुभान अल्लाह। जब कुफारे मक्का के साथ मुआहदा हुआ ना, तो हजरत अबू बुसैर, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। मैं एक ऐसे मुजाहिद की, हुजूर के आशिक की बात सुनाने लगा हूं, जिनके सीनों में ईमान है वो तो ठारी जाएंगे ना, सर्दी से नहीं, इश्क मुस्तफा की गर्मी से। बोले जरा जोर से। अबू बुसैर मक्के के काफिरों ने कैदी बना लिया, पाँव में बेड़ियां हथकड़ियां हैं, वहां से किसी तरह भागे, आजाद हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। इधर अपनी दुखों की दास्तां हुजूर को सुना रहे थे, अपनी मोहब्बतों की बातें हुजूर को सुना रहे थे। पीछे कुफार के आदमी आ गए, उन्होंने कहा जी आपने हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है, कुर्बान जाऊं हुजूर की बसीरत पे। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। हुजूर की बसीरत पे कुर्बान जाऊं, मुस्तफ़ा करीम के फैसलों पे कुर्बान जाऊं। आपने हमसे मुआहदा किया हुआ है, आपका कोई बंदा अगर हमारे दरमियान से वहां से भागकर आपके पास आएगा तो आप हमें वापस करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया बेशक हमारा मुआहदा है और हम वादे के पक्के हैं। हजरत अबू बुसैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, साहबा कहते हैं जहां पांव रखते वहां खून खर जाता, जख्मी थे, इतनी तकलीफें सहकर पहुंचे थे हुजूर की बारगाह में। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इसे वापस ले जाओ। उस आशिक ने शिकवा नहीं किया, उसने कहा जे सोना मेरे दुख विच राजी। छोटी छोटी बातों पे शिकवे नहीं होते। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले जावां। वो किसी बुजुर्ग ने कहा ना, जे यार दे नां दा मिले ताना, झोली पा लईए थल्ले सुटिए ना, जे यार दे नां दी मिले सूली, झूठा ले लईए। बोले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जे यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा ले लईए पीछे हटिए ना। वो जंजीरें पहनी हुई हैं, सरकार ने फरमाया ले जाओ। वो बड़े खुश हुए, जैसे लेके वापस चले ना, ने कहा बड़ा बनदा से मैं उन्हां दा। फरमाया जेड़े भी हाल च सा उन्हां दे। बोले मोहल्ले मोहब्बत वाले, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। कहा उन्होंने तो वापस हमें दे दिया, उसी हालत में दे दिया। कहा यार की मर्जी है ना, फिर जैसे मर्जी है ना उसकी, कुर्बान जाऊं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अबू बुसैर हमारा पैगाम आएगा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, पैगाम आएगा हमारा। अबू बुसैर उनके कैद में, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। चलते चलते जब उस इलाके में पहुंचे ना, आपने उसी की तलवार खींच के एक का सर कलम किया, दूसरा भाग गया। आप वहां से दौड़े, आपने एक बस्ती में जाकर छुप गए, हथकड़ियां तोड़ दी, पाँव की बेड़ियां काट दी। आप एक साहिल के करीब आपने डेरा लगा लिया। फिर यूं हुआ कि अबू बुसैर
بیٹھے ادھر تھے لیکن حضور کی غلامی کس انداز سے کر رہے تھے؟ جو بھی کافروں کا قافلہ گزرتا اس پہ حملہ آور ہوتے، ملتے ملتے 300 بندے میرے مصطفیٰ کے غلام جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں نگاہ مصطفیٰ پر، قربان جاؤں حضور کی بصیرت پر۔ اب وہ جو کافر بار بار بات کر رہے تھے آپ نے معاہدہ کیا، آپ نے معاہدہ کیا، اب کافروں کا حال یہ تھا وہ مل کر آئے، انہوں نے کہا جی وہ آپ معاہدہ ختم کر دیں، مہربانی کریں ابو بصیر کو بلا لیں۔ بولے محمد سبحان اللہ۔ حضور کے غلام نے کہا ہم ہر حال میں حضور کے ہیں، اور وہ استقامت اور جواں مردی دکھائی کہ پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب سرکار خود نہیں بلائیں گے۔ سرکار نے کہا تھا پیغام آئے گا، فرمایا میں سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا، جب رات کا وقت ہوتا ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھ جاتا، حضور بلائیں گے۔ بیمار ہو گئے سخت بیمار۔ کسی نے کہا ابو بصیر لگتا ہے اب موت آنے والی، کہا نہیں آ سکتی، موت بعد میں آئے گی، میرے مصطفیٰ کا بلاوا پہلے آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر سونے دا بلاوا آیا، میرے مصطفیٰ کریم نے 2 صحابہ کو بھیجا، کافر خود آئے، کہا ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں، ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں، ہم معاہدہ توڑتے ہیں۔ وہ ایک جوان نے کفار کے ناک میں دم کر دیا، کہا حضور دا ایک کوئی غلام کافی ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے نا جنا ایک کوئی کافی ہوتا ہے، زور سے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ بس ہر حال میں حضور سے وفا، ہر حال میں۔ رات کے اندھیرے میں بی بی افرا اپنے بچوں کو حضور سے وفا کا سبق پڑھا رہی تھی۔ بولیں ذرا، ہمیں تو بابا جی نے یاد کروایا ہے یہ وفاؤں کے یہ سبق، امیر المجاہدین نے ہمیں یاد کروائے۔ اسی بھی سمجھ دے سنبھا سے اینا کی ہے بھی حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی گئی کیویں تے آئی کیویں۔ جیڑا مولوی آندا ہے اس نو نویں انداز سے بیان کر کے ہر بس جی میلاد مکمل، اب میلاد مکمل نہیں ہوا، میلاد مکمل یہاں ہوتا ہے، حضور کے نام پہ جان کیسے قربان کی جاتی ہے، یہ میلاد ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، رات کی تاریکی میں ماں نے اسے سامنے بٹھایا، ماں بیوہ تھی، بچوں سے کہا بیٹو تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، پر آج میرے نبی کے دین کو تمہاری ضرورت پڑ گئی۔ یہ ہے زندگی، یہ شادیاں بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، جڑے آنے نے مجاہدی آنے نے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسی شادی کو خانہ آبادی، صحیح معنی میں خانہ آبادی فرمائے، جہاں حضور کے ذکر پاک سے، جس محفل پاک کا، جس شادی کا، نئی زندگی کا محفل پاک سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہزاروں کا مجمع ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، ضروری یہ ہوتا ہے کہ بلایا کس مقصد کے لیے ہم نے بلایا کس مقصد کے لیے۔ انہوں نے تو دریاں بچھا دی، سونڈ منگوا لیے، مفتی صاحبان کو بلا لیا، ساتھی کہاں کہاں سے سردی کے موسم میں چل کر آئے۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد آپ نے بڑا خوبصورت خطاب سننا ہے۔ بی بی افرا اپنے بچوں کو بٹھا کر بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، سبق پڑھا رہی تھی، کہا بچوں سنو، مجھے بھی تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، بیوہ ہوں لیکن میرے نبی کے دین کو بھی ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت کو نبی کے دین پر وارتی ہوں۔ بول دے سبحان اللہ۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ماں سبق پڑھاتی ہے نا پھر بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ صبح جب ہوئی
وہ ماں کا پڑھایا ہوا سبق بچوں کو یاد تھا. ماں نے رات کی تاریکی میں کہا تھا بیٹا میں تمہیں روانہ کروں گی واپس آنے کے لیے نہیں، نبی کے دین پہ قربان ہونے کے لیے بھیجوں گا. یہ ماں یہ جملے بول رہی تھی. جب تک اسلام میں ایسی مائیں تھیں اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اور پھر یہ بکے ہوئے مولوی، بکے ہوئے بڑے بڑے فلاسفر آئے، انہوں نے کہا جی نہیں جی وہ اسلام دین جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے، جی امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا کسی نے ذکر نہیں کیا. طارق بن زیاد کی تلوار کا پھر کسی نے ذکر نہیں کیا. پھر دوڑے اور شعر ہم سنتے سناتے رہے، قوم سوتی رہی اور بربادی ہمارا مقدر بنتی رہی. اور یہ ہوتا ہے جب مالک نے کام لینا ہوتا ہے نا پھر وہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. یہ ڈیوٹیاں بھی مدینے سے لگتی ہیں. بولیں ذرا، نور الدین زنگی کی ڈیوٹی لگی تھی نا، جب ڈیوٹی مکمل کی حضور علیہ السلام کے گستاخوں کا سر قلم کیا نا، پھر مدینے کی گلیوں میں روتے پھر رہے تھے، گنبد خضرا کی طرف ہاتھ یوں جوڑ کے یا رسول اللہ آپ کا کرم، آپ کی مہربانی، یہ آپ کی مہربانی ہے. کسی نے کہا نور الدین زنگی بڑا کام کیا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا مالکان نوکران دی کمی کوئی نہیں. بابا جی یہ جملہ بولا کرتے تھے نا، اور لبیک والوں بولے ذرا محبت سے سبحان اللہ، لبیک والے بولے ذرا اونچا. حقیقت ہے مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے. نور الدین زنگی کہہ رہا تھا کہ کرم ہوا مدینے والے کا جو ڈیوٹی میری لگائی. یہ ڈیوٹی تو مدینے میں بھی کسی کی لگ سکتی، سرکار نے یہ ڈیوٹی میری لگائی. تو جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا وہ عام نہیں ہوتے، انہیں مالک چن لیتے ہیں. تو پھر ایسے ماحول میں مولوی سمجھ رہے تھے بس یہ میرا مصلی قیمتی ہے، پیر سمجھ رہے تھے ہمارا حجرہ بس قیمتی ہے، یہ سجادہ نشینی قیمتی ہے. پھر بابا اٹھا، بابے نے کہا حضور کی عزت زیادہ قیمتی ہے. حضور کی عزت ہے تو سب کچھ ہے. یہ حجرے، یہ آستانے، یہ منبر و محراب یہ حضور کا صدقہ ہے. صدقہ حضور کا کھائیں تو حضور کو جب کوئی بھوکے پھر میدان میں نکل کر بتائے کہ ہم حضور کا کھاتے ہیں. جس کا کھاتے ہیں پھر اسی کا گاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حقیقت میں شادی کے اس موقع پر یہ محفل ہزاروں اندھیروں کا سینہ چیر کر عشق مصطفیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی ہے. لوگوں اب وہ وقت نہیں رہا، سب کی نگاہیں انشاءاللہ العزیز، سب کی نگاہیں گنبد خضرا کی طرف لگے گی انشاءاللہ. اب بے حیائی، بدکاری، فحاشی سے نوجوان منہ موڑ رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا، یہ جسے نیو ایئر نائٹ یہ لوگ کہہ کر مناتے تھے، یہ عیسائیوں کی طرح یہ نئے سال کی رات بناتے تھے، پھر لبیک کے نوجوانوں نے بھی بنائی. زور سے بولے ذرا زور سے سبحان اللہ. پھر دنیا نے دیکھا، میڈیا نے دکھایا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سڑکوں پر حضور کی عزت کے نعرے لگا رہے تھے. کیا جو پچھلا سال گزرا تھا وہ بھی حضور کی عزت کا تھا، آنے والا سال بھی حضور کی عزت کا سال ہوگا. اس سال بھی ہم حضور کی عزت پر پہرا دیں گے. یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو بابا جی نے وہ سبق ہمیں یاد کرایا. بی بی افرا اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا باپ بڑا غیرت مند تھا. بولیں ذرا محبت سے. یہ بچوں کو کیوں بتا رہی تھی؟ کہا جو غیرت مند باپ کے بیٹے ہوتے ہیں ان کے اندر غیرت ہوتی ہے، اور غیرت وہ ہوتی ہے جو نبی کی عزت کی غیرت ہوتی ہے انسان کے اندر.
حضور کی عزت کی غیرت ہوتی. کہا پھر صبح تم میدان میں جاؤ گے؟ جی اماں ہم میدان میں اتریں گے. کا خیال کرنا بڑے بڑے کافر ہوں گے، کسی عام کو نشانہ نہ بنانا، ٹارگٹ نہ بنانا. کوئی عام کافر بچ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، میرے نبی کا گستاخ نہیں بچنا چاہیے. اگر آپ کے اندر میرے اندر ایمان کی رتی ہے نا، ہم ارد گرد نگاہیں کھول کے رکھیں، سینے کے کان کھول کے رکھیں، اپنے دل کی آنکھیں کھول کے رکھیں. کون غدار ہے نبی کا اور کون غداروں کا یار ہے؟ گناہگار کے لیے معافی ہے. وہ 100 قتل کرنے والا جب گرا نا زمین پہ تو مالک نے فرشتوں کو حکم دیا تھا جنت والو جاؤ جاؤ لے آؤ. بخاری شریف کی حدیث. تو جنت کے فرشتے جب لے کر اسے جنت کی طرف جا رہے تھے تو جہنم کے فرشتے حیران کھڑے تھے، مالک یہ کیا؟ فرمایا میں مالک ہوں نا، میں فضل کا معاملہ کر دوں تو میری مرضی ہے، عدل کروں میری مرضی ہے، فضل کروں میری مرضی ہے. لیکن گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے، گستاخوں کے لیے معافی نہیں ہے. نہ گستاخوں کے لیے معافی ہے، نہ گستاخوں کے یاروں کے لیے معافی ہے. کہا بچوں صبح تم نے میدان میں اترنا ہے، حضور کا گستاخ نہ بچ کے جائے. کہا اماں سب سے بڑا گستاخ کون ہے؟ کہا ابو جہل ہے. ہوڑی بولے ہو ویسے، ہائے ہائے ہائے. معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب میدان سجا ہوا تھا، تلواریں ٹکرا رہی تھی، میدان کارزات جب گرم تھا تو میں نے اچانک دیکھا میری دونوں طرف بچے کھڑے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے چاچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ یہ بات سن رہے ہیں نا، آپ تھوڑا سا تصور کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں حیران ہوا. میں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے اور پوچھ کس کا رہیں گے؟ سردار ہے، سردار جس کا سارا جسم لوہے کے خود میں ہے، جس نے ذرا پہنی ہوئی ہے اور سر پہ بھی خود پہنا ہوا ہے اور اس پر مور کے پر اس نے لگائے ہوئے تاکہ پتہ چلے یہ سردار ہے مکے کا، اور ایک پورا دستہ اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کر رہا ہے. بچوں نے کہا چاچا بتائیں ہمیں ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بیٹو کیا کرو گے؟ کہا اس کو چھوڑیں گے نہیں. نہیں بیٹھے ہو جب بیٹھے ہو حضور کی محبت کی گرمی لے کے بیٹھے ہو، انشاءاللہ ہم حضور کے گستاخوں کو نہیں چھوڑیں گے، حضور کے گستاخوں کو نہیں چھوڑیں گے جہاں ہمارا بس چلا. یہ اسی سے تو وہ ڈرتے ہیں، وہ نمازوں سے نہیں ڈرتے. آج تک کبھی کوئی گیا بھی پیر صاحب تسی تصویراں زیادہ پڑھ دے ہو تھوڑے سے پرچہ کرنا ہے؟ کبھی گئے ہیں ادھر بھی آپ لوگ بھائی ساری رات نفل پڑھتے رہو ہم نے تم پہ پرچہ کرنا ہے؟ حضور کی عزت کی بات ہوتی ہے تو پرچہ. ابھی میں آ رہا تھا تو وہ دوست کی کال آ رہی تھی، بولے وہ پرچے جو پہلے ہمارے تحریک لبیک کے دوستوں پہ پرچے ہوئے ختم ہو گئے، دوبارہ کہتے ہیں عدالت سے سمن آ گئے. کوئی بات نہیں، پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ زندگی حضور کے نام سے ملی ہے نا. تو کہا بچوں وہ تو سردار ہے، اس کا پہرا تو پورا دستہ دے رہا ہے. تو بچوں نے جو خوبصورت جملہ بولا کہ چچا جان کبھی اسرائیل کا راستہ بھی کسی نے روکا ہے؟ کوئی اسرائیل کا راستہ روک سکتا ہے؟ ہم اس کی موت ہیں، ہماری ماں نے کہا تھا، اور کوئی بچتا ہے تو بچ جائے، میرے نبی کا گستاخ بچ کے نہ جائے. آپ چچا جان ہمیں بتائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی میری انگلی پہلے اٹھی ہے یا یہ شیر پہلے اس کے سر پہ پہنچا. یوں اشارہ کیا تو انگلی بعد میں نیچے آئی ہے، یہ شیر پہلے اس کے سر پہ پہنچے. پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تحریک لبیک پاکستان کا مشن یہی ہے
لوگوں زندگی کے جس شعبے سے تمہارا تعلق ہے پر وفائیں مصطفیٰ سے، وفائیں ساری مصطفیٰ سے، وہ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ چشم فلک نے وہ دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، سب سے بڑا فرعون میری امت کا ابو جہل، میری امت کا فرعون ابو جہل، اور فرمایا سب سے سخت، جب اس کی گردن کو کاٹا جا رہا تھا نا، کہہ رہا تھا تھوڑا سا نیچے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ سردار کی گردن ہے، ایسا ظالم تھا، ایسا سخت دل تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ السلام سے وفائیں، ہر حال میں، ہر لمحے، زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اب جاگ اٹھے ہیں مسلمان، جاگ اٹھے ہیں، وکلاء، ڈاکٹر حضرات، کاروباری حضرات، الحمدللہ شہر عبدالحکیم بھی جاگ رہا ہے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ لوگ باتیں کرتے تھے نا جی، اب الحمدللہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ آج یہ تحریک لبیک پاکستان کا ہی تو پروگرام ہے، یہ نوجوان، یہ اللہ رب العزت ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، زندگی تو گزر جائے گی، جو حضور کی محبت میں گزری ہے زندگی وہی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا، عمیر بن سعد اس کا نام تھا، عمیر باپ نہیں تھا۔ یہ حضور سے وفاؤں کے یہ جو سبق ہے نا، یہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے، یہ ہمارے بڑوں کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے حضور کی محبت کا یہ درس ہم تک پہنچایا، یہ محبت کا جو جام تھا، یہ جو سبق تھا، یہ ہمیں یاد کروایا، یہ مجھ پر اور آپ پر جو نوجوان بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں تک یہ منتقل کرنا ہے، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ محبت، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہر ایک کے ذمہ ہے، صرف خطباء کے ذمہ نہیں، یہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں۔ چراغی گولڈا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے، حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت ماؤں نے ہمیں چولہے پہ بیٹھ کر سکھائی، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو جو نصاب دیا، ہر باپ کے لیے، ہر نوجوان کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے فرمایا مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھا کے مرنا۔ یہ نصاب ہے، اسکولوں کا نصاب ہوتا ہے، کالجز کا نصاب ہوتا ہے، یہ ہر مسلمان کا نصاب ہے، اور یہ نصاب آمنہ کے لال نے دیا۔ فرمایا اللہ تمہیں اولاد دے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حضور کی محبت سکھاؤ۔ یہ نصاب اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں دیا، اور اللہ کے محبوب کی مرضی نہیں صرف، یہ عرش والے خدا کی مرضی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، حضور کی آل کی محبت۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، جس نے شادی کی، جس کو اللہ نے اولاد دی، اس کے ذمہ ہے یہ نصاب اپنے بچوں کو پڑھا کر جائے۔ اور تیسری چیز میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب کا قرآن پڑھائے، تلاوت قرآن سکھا کر جائے۔ یہ نہیں انگریزی اسکول کا تو بڑا اہتمام ہے تو قرآن جیسے بھی پڑھ لے، اس کو الفاظ بھی ادا کرنے نہ آتے ہوں، یہ نصاب تو ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کریم سے ملا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ عمیر بن سعد، میں مختصر کر کے یہ بات سناتا ہوں کیونکہ ٹائم بڑا ہو چکا ہے، مفتی صاحب بھی آنے والے ہیں۔ وہ عمیر بن سعد، وہ باپ فوت ہو چکا ہے، یتیم بچہ ہے، لیکن حضور سے وفا کرنے کا وہ سبق اس نے یاد کیا ہوا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے جا کر مسجد نبوی میں، اس کا چچا ہے جلاس بن سوید، وہ اپنے چچا کے ساتھ جاتا ہے مسجد میں۔ ایک دن اس کے چچا نے کہا میں نہیں جا سکتا، تم اکیلے چلے جاؤ، اب راستہ تم نے دیکھا ہوا ہے۔ عمیر بن سعد جب مسجد میں گئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی،
وہ چھوٹا سا بچہ بڑے غور سے سنتا رہا. جب واپس آیا مسجد سے تو اپنے چچا کے پاس پہنچا. کہ چچا جان آپ گئے نہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے مجھے بڑا ضروری کام ہے، آج آپ محروم رہ گئے. آج تو اللہ کے محبوب نے قیامت کی اس طرح نشانیاں بیان کی، یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے سارا کچھ ہو رہا. اس کے چچا نے ایک بے ادبی کا جملہ بولا. اس نے کہا اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا، ذرا غور کرنا. اس معصوم بچے کا چہرہ غیرت سے سرخ ہو گیا، اسے غصہ چڑھا، آنکھیں سرخ ہو گئی. اس نے کہا چچا جان آپ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اے میرے چچا سنو، آج سے پہلے میں سارے رشتہ داروں میں تم سے زیادہ محبت کرتا تھا. آج سن لو، اس وقت میں ساری کائنات میں تجھ سے زیادہ، سب سے زیادہ تجھ سے نفرت کرتا ہوں. یہ ہے حضور کی وفا کے پیمانے، یہ ہے پیمانے. جب حضور کی بات آئے پھر کوئی رشتہ داری نہیں. ہم نے تو پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ اسی لیے دیا ہے یہ حضور کے وفادار ہیں. تو جو حضور کا وفادار نہیں ہے وہ پیر کس بات کا ہے؟ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہا چچا سنو، میرے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ میں رشتہ دیکھوں، رشتہ داری دیکھوں، اپنا خونی تعلق دیکھوں اور میں چپ کر جاؤں، میں اس بات کو چھپا لوں. اور دوسرا راستہ میرے سامنے یہ ہے میں رشتے مصطفیٰ کی وفا پہ قربان کروں، حضور کی عزت پہ قربان کروں. لیکن اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں رشتے توڑ کے جا رہا ہوں، خونی رشتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں حضور سے وفا کرنے جا رہا ہوں، میں بتانے جا رہا ہوں تم نے میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے. جو لاس بن سوید کہتا ہے تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کون مانے گا؟ شریعت میں گواہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو. تو چھوٹا بچہ ہے، تیری بات کون سنے گا؟ جا جو کہنا ہے کہہ دے. پھر وہ معصوم بچہ حضور سے وفا کرنے کے لیے چلا. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا نے آج آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بلایا، صحابہ آ کر بیٹھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب بتا، وہ معصوم بچہ بول رہا تھا اور اس کی آواز کتنی دور تک گئی ہے؟ ہم 1450 سال ہم نے تو سنی ہے نا اس کی آواز. یہ اس کی آواز ہی تو ہے. اس نے حضور سے وفا کی، جو صدا بلند کی وہ عرش الہی تک گئی. سبحان اللہ. اور وہ قرآن کی صورت میں پھر اتری، پھر یہ ہر عاشق تک پہنچی، ہر غلام تک پہنچی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مانا یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہ شریعت کے مطابق یہ گواہی اس کی قابل قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کی تو آدھی سے زیادہ داڑھی سفید ہے. وہ تو نمازیں حضور علیہ السلام یا رسول اللہ ہمارے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ ایمان والا ہے. اس بچے کی بات کو سنیں. اس بچے نے جب دیکھا نا کہ میری بات سنی نہیں جا رہی، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے پھر جھولی پھیلائی، ہاتھ اٹھائے. اس نے عرض کی مالک ان میں سے تو وہاں کوئی نہیں تھا پر تو تھا نا. اے مالک تو سن رہا تھا نا، مالک تو دیکھ رہا تھا نا. اس نے ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگی، اے رب کائنات اللہم ان کنتو کاذبا فکذبنی، اللہم ان کنتو صادقا فصدقنی. مالک ادھار نہ رکھنا، اگر میں سچا ہوں تو تو گواہی دے، مجھے سچا کر. اگر میں جھوٹا ہوں تو مالک مجھے جھوٹا کر دے. ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. رب کائنات نے قرآن کی صورت میں اس کی اس آواز کو، اس وفا کو زمین پر اتارا. کہا محبوب یہ سچا ہے، وہ کس نے اٹھا رہا ہے؟ ہم اس کی نمازیں نہیں دیکھیں گے، اس کے کلمے کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو یار کی عزت کو دیکھیں گے. ہم تو محبوب تو عزت کو دیکھیں گے.
میرے مصطفیٰ کریم نے اس نوجوان کو جب قرآن اترا نا اس کی صداقت میں، میرے مصطفیٰ کریم نے اس نوجوان کو سینے سے لگایا، کہا تو کتنا سچا ہے جس کے سچائی کی گواہی دینے کے لیے رب کا سچا قرآن اترا ہے۔ تو یارو سبق وہی ہے، درس وہی ہے جو صحابہ نے ہمیں سکھایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے وفا کرتے ہوئے یہ ہم تک پہنچایا، اب ہماری ذمہ داری ہے اس مشن پہ کام کریں، اپنی جانوں سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانے کی۔ لوگ ہنس پڑتے ہیں جب یہ نعرہ لگتا ہے نا کہیں، پھر لوہی نے منہ دیکھیں یہ کیسے آئے گا، یہ میرا کام نہیں ہے کیسے آئے گا، آپ کا کام نہیں ہے کیسے آئے گا، یہ عرش والا خدا جانتا ہے میرے محمد کا دین کیسے آئے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔